ہم پاکستان کے ایک 100 سال سے بھی پرانے قانون ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے 4 ایسے سیکشنز کا جائزہ لیں گے جو اصل میں خریداروں اور بیچنے والوں کے لیے ایک سیفٹی نیٹ کا کام کرتے ہیں۔ صحیح، یہ وہ قوانین ہیں جو دھوکہ دہی، ادھورے معاہدوں اور قانونی پیچیدگیوں سے نمٹتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب چیزیں منصوبے کے مطابق نہیں چلتی تو قانون انصاف کو کیسے یقینی بناتا ہے۔ اور یہ صرف خشک قانونی اصول نہیں ہیں، ان چاروں سیکشنز 41، 52، 53 اور 53A کے پیچھے انصاف، ایمانداری اور نیک نیتی کی ایک گہری سوچ ہے۔ تو چلیں ایک ایسے منظرنامے سے شروع کرتے ہیں جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا۔ جی، فرض کریں میں ایک گھر خرید رہا ہوں، بیچنے والے کے پاس سارے کاغذات ہیں، وہ ہر طرح سے مالک لگ رہا ہے، محلے والے بھی اسے ہی مالک سمجھتے ہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اصل مالک تو کوئی اور ہے جو بیرون ملک رہتا تھا۔ ایسی صورت میں کیا میرے پیسے ڈوب گئے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور سیدھا ہمیں سیکشن 41 کی طرف لے جاتا ہے، جسے ٹرانسفر بائی آسٹینسبل اونر کہتے ہیں، یعنی ظاہری مالک کی طرف سے منتقلی۔ بالکل۔ اور آپ کے سوال کا مختصر جواب ہے نہیں، آپ کے پیسے شاید نہیں ڈوبے۔ قانون یہاں آپ جیسے نیک نیت خریدار کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اصل مالک اپنی رضامندی سے، چاہے وہ واضح ہو یا خاموش، کسی کو اپنی پراپرٹی کا مالک ظاہر ہونے دیتا ہے تو وہ بعد میں کسی معصوم خریدار کو یہ کہہ کر نہیں روک سکتا کہ ارے وہ تو صرف دکھاوا تھا۔ یعنی اگر اصل مالک نے خود کسی کو نقلی مالک بننے دیا تو نقصان بھی اسی کا ہوگا؟ جی، قانون اصل مالک کی لاپرواہی کی قیمت کسی تیسرے بے قصور شخص سے وصول نہیں کرنے دے گا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا خریدار پر کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا وہ آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی بھروسہ کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں قانون ایک بہت اہم توازن قائم کرتا ہے۔ خریدار کے تحفظ کے لیے 2 کڑی شرائط ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ قانون کا ایک بہت اہم جملہ ہے provided that the transferee after taking reasonable care to ascertain that the transferor had power to make the transfer has acted in good faith۔ جس کا مطلب ہے بشرطے کہ خریدار نے مناسب احتیاط برتتے ہوئے یہ جانچ لیا ہو کہ بیچنے والے کو منتقلی کا اختیار تھا اور نیک نیتی سے کام کیا ہو۔ بالکل، یہ 2 الفاظ ریزنیبل کیئر یعنی مناسب احتیاط اور گڈ فیتھ یعنی نیک نیتی اس پورے سیکشن کی جان ہے۔ ایک منٹ، لیکن یہ مناسب احتیاط ثابت کرنا تو بہت مشکل ہوگا۔ میرا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، جاسوس بننے کی ضرورت نہیں۔ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ ایک عام سمجھدار انسان اس صورتحال میں کیا کرتا۔ مثلاً؟ کیا آپ نے رجسٹری آفس جا کر ریکارڈ چیک کیا؟ کیا آپ نے پٹواری سے فرد نکلوایا؟ کیا آپ نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ اس گھر کا مالک کون ہے اور کب سے ہے؟ اچھا۔ اگر آپ نے یہ بنیادی چھان بین کی ہے اور آپ کو دھوکے کا کوئی شائبہ نہیں ہوا تو آپ نے مناسب احتیاط برتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو خریدار کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اصل مالک کا کیا قصور؟ اس کی تو جائیداد چلی گئی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، قانون یہاں 2 بے قصور لوگوں میں سے انتخاب کر رہا ہے، ایک اصل مالک اور دوسرا نیک نیت خریدار۔ جی، ایک وہ مالک جس نے کسی کو اپنی جگہ پر مالک ظاہر ہونے دیا اور دوسرا وہ خریدار جس نے پوری احتیاط کے بعد جائیداد خریدی۔ قانون کا اصول یہ ہے کہ نقصان اس شخص کو اٹھانا چاہیے جس کی غفلت نے اس دھوکہ دہی کو ممکن بنایا۔ اور اس معاملے میں وہ اصل مالک ہے؟ بالکل، اگر وہ محتاط رہتا تو یہ صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو سیکشن 41 اس خریدار کو بچاتا ہے جس نے کسی نقلی مالک سے ڈیل کر لی ہو۔ جی، لیکن کیا ہوگا اگر مالک تو اصلی ہو مگر اس کی ملکیت خود عدالت میں چیلنج ہو؟ فرض کریں 2 بھائیوں کا ایک گھر پر کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور اسی دوران ایک بھائی وہ گھر کسی تیسرے بندے کو بیچ دیتا ہے، اب کیا ہوگا؟ یہاں معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے اور اسی کے لیے سیکشن 52 بنایا گیا ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ لاطینی اصول لاگو ہوتا ہے جسے لیس پینڈنس کہتے ہیں۔ لیس پینڈنس یعنی مقدمہ زیر التوا۔ جی، اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جب تک عدالت کسی جائیداد پر فیصلہ نہیں کر لیتی، آپ اس پراپرٹی کو اس طرح نہیں بیچ سکتے کہ جیتنے والے فریق کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ اچھا۔ قانون کا بنیادی جملہ یہ ہے The property cannot be transferred so as to affect the rights of any other party thereto۔ یعنی جائیداد اس طرح منتقل نہیں کی جا سکتی کہ اس سے مقدمے کے کسی دوسرے فریق کے حقوق متاثر ہوں۔ بالکل۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ مقدمے کے دوران پراپرٹی بیچنا غیر قانونی ہے؟ غیر قانونی تو نہیں، لیکن یہ ایک بہت خطرناک سودا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی عوامی پالیسی ہے۔ سوچیں، اگر مقدمے کے دوران جائیدادیں آزادانہ فروخت ہونے لگیں تو کیا ہوگا؟ تو انصاف کا عمل ہی رک جائے گا۔ بالکل۔ الف اور بے کا کیس چل رہا ہے۔ بے وہ گھر جے کو بیچ دیتا ہے، جے آگے دال کو بیچ دیتا ہے۔ اگر 10 سال بعد عدالت الف کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو دال کہے گا کہ مجھ پر یہ فیصلہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس طرح تو مقدمے کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ جی، یہ سیکشن اسی لامنتہائی سلسلے کو روکتا ہے۔
جو بھی شخص مقدمے کے دوران جائیداد خریدتا ہے وہ خود کو عدالت کے فیصلے کا پابند بنا لیتا ہے۔ یعنی خریدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ کیس چل رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ قانون یہ فرض کرتا ہے کہ جائیداد خریدنے سے پہلے آپ اتنی تحقیق ضرور کریں گے، اسی لیے کہتے ہیں جس پراپرٹی پر کورٹ کا سایہ ہو اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ صحیح۔ چلیں اب ایک اور کلاسک صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ جی کوئی شخص قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور بینک اس کی جائیداد نیلام کرنے والے ہیں۔ ہاں اس سے بچنے کے لیے وہ جلدی سے اپنا گھر اپنے بھائی یا بیوی کے نام منتقل کر دیتا ہے۔ یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ قانون اس دھوکے کو کیسے روکتا ہے؟ اسے آپ قرض سے بھاگو سیکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سیکشن 53 ہے جسے fraudulent ٹرانسفر کہتے ہیں۔ دھوکہ دہی پر مبنی منتقلی۔ جی، اس کی پہلی لائن ہی سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ Every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors shall be voidable۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے قرض خواہوں کو ہرانے یا ان کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کی نیت سے اپنی پراپرٹی کسی اور کے نام کر دے تو اس کے قرض خواہ اس ڈیل کو کالے دم کروا سکتے ہیں۔ جی، وہ اسے عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ، لیکن یہ نیت ثابت کرنا تو بہت مشکل ہوگا۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو اپنے بھائی کو تحفہ دیا تھا، میرا ارادہ دھوکہ دینا نہیں تھا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں نا، عدالتیں بھی جانتی ہیں کہ کسی کے دل میں کیا ہے یہ جاننا ناممکن ہے۔ تو پھر وہ کیسے طے کرتی ہیں کہ یہ دھوکہ تھا یا حقیقی محبت؟ اصل میں وہ حالات اور شواہد کو دیکھتی ہیں جنہیں بیجز آف فراڈ یعنی دھوکہ دہی کے نشانات کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مثلاً کیا جائیداد کسی قریبی رشتہ دار کو منتقل کی گئی؟ کیا اس کے بدلے کوئی قیمت وصول کی گئی؟ کیا یہ منتقلی ٹھیک اس وقت کی گئی جب قرض خواہ پیسے مانگ رہے تھے؟ کیا بیچنے والے نے جائیداد منتقل کرنے کے بعد بھی اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھا؟ اگر ان میں سے کئی سوالوں کا جواب ہاں میں ہو تو عدالت یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہے کہ اصل نیت قرض سے بچنا تھا۔ سمجھ گیا۔ لیکن اگر کسی نے واقعی ایمانداری سے وہ جائیداد خریدی ہو، پوری قیمت ادا کر کے، اور اسے بیچنے والے کے قرضوں کا علم نہ ہو تو؟ نہیں، اور یہی قانون ایک بار پھر انصاف کا توازن قائم کرتا ہے۔ اس کی ڈیل بھی کینسل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ سیکشن 53 میں واضح طور پر لکھا ہے nothing in this subsection shall impair the rights of a transferor in good faith and for consideration۔ اچھا، یعنی اس قانون کا اطلاق اس خریدار پر نہیں ہوگا جس نے نیک نیتی سے اور پوری قیمت ادا کر کے جائیداد خریدی ہو۔ بہت خوب۔ اب آخری اور شاید سب سے عام مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ جی، میں نے ایک پلاٹ خریدا، معاہدہ لکھا گیا، میں نے 80% رقم ادا کر دی اور قبضہ بھی لے لیا، لیکن کسی وجہ سے حتمی رجسٹری نہیں ہو سکی۔ یہ صورتحال لاکھوں لوگوں کو پیش آتی ہے۔ اب کچھ سال بعد بیچنے والا کہتا ہے کہ چونکہ تمہارے نام پر رجسٹری نہیں ہے، تم قانونی مالک نہیں ہو، اس لیے پلاٹ خالی کرو۔ کیا اب میرے پاس کوئی قانونی تحفظ نہیں؟ بالکل ہے، اور اسی کے لیے سیکشن 53A بنایا گیا ہے جسے پارٹ پرفارمنس یعنی جزوی تکمیل کا اصول کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی خریداروں کو ایک بہت مضبوط ڈھال فراہم کرتا ہے۔ ایک ڈھال؟ جی، لیکن اس ڈھال کو استعمال کرنے کے لیے کچھ شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے۔ کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط، معاہدہ تحریری ہو اور اس پر بیچنے والے کے دستخط ہوں۔ زبانی معاہدے پر یہ سیکشن لاگو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، خریدار نے معاہدے کے تحت قبضہ لے لیا ہو، اور تیسری، خریدار نے معاہدے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی ہوں یا کرنے کو تیار ہو۔ اگر یہ تینوں شرائط پوری ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر قانون بیچنے والے کے ہاتھ باندھ دیتا ہے۔ قانون کہتا ہے the transferor shall be debarred from enforcing against the transferee any right in respect of the property۔ یعنی بیچنے والے کو خریدار کے خلاف کوئی بھی حق نافذ کرنے سے روک دیا جائے گا؟ جی، وہ آپ کو بے دخل نہیں کر سکتا، صرف اس ٹیکنیکل بنیاد پر کہ رجسٹری نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے میں مالک بن گیا؟ نہیں، اور یہ اس سیکشن کا سب سے اہم اور اکثر غلط سمجھا جانے والا نقطہ ہے۔ اچھا، سیکشن 53A کو ایسے سمجھیں کہ یہ ایک بلٹ پروف جیکٹ ہے، کوئی بندوق نہیں۔ مطلب؟ اگر بیچنے والا آپ کو آپ کی خریدی ہوئی جگہ سے نکالنے کے لیے آئے تو یہ قانون آپ کو بچائے گا، لیکن آپ یہ جیکٹ پہن کر کسی اور کو اس کی جگہ سے نکالنے نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ ابھی بھی مکمل قانونی مالک نہیں بنے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ ایک شیلڈ ناٹ اے سورڈ۔ میں اپنے قبضے کا دفاع کر سکتا ہوں لیکن ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بالکل، یہ صرف آپ کے اپنے دفاع کے لیے ہے، حملہ کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن اگر بیچنے والا چالاکی سے وہی پلاٹ کسی اور کو، کسی تیسرے بندے کو باقاعدہ رجسٹر کروا دے، جی، تو پھر کیا ہوگا؟ قانون نے اس کا بھی سوچا ہے۔ اس سیکشن کے آخر میں ایک اور حفاظتی شق ہے جو کہتی ہے کہ یہ اصول کسی ایسے بعد والے خریدار کے حقوق کو متاثر نہیں کرے گا جس نے نیک نیتی سے قیمت ادا کر کے جائیداد خریدی ہو اور اسے آپ کے پہلے والے ادھورے معاہدے کا کوئی علم نہ ہو۔ یہ تو انصاف کے توازن کی ایک اور بہترین مثال ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم نے جائیداد کے قانون کے 4 اہم سیفٹی نیٹس کو سمجھا۔ سیکشن 41 آپ کو نقلی مالک سے بچاتا ہے۔ سیکشن 52 آپ کو ایسی جائیداد خریدنے کے خطرے سے آگاہ کرتا ہے جو پہلے ہی عدالت میں ہو۔
सेक्शन 53 कर्जखाहों को धोखा दही से बचाता है। और सेक्शन 53A अधूरे मुआहदों में आपके कब्जे को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस सब का निचोड़ क्या है? यही कि जायदाद का कानून सिर्फ कागजात और रजिस्ट्रेशन की कहानी नहीं। बल्कि उसकी रूह इंसाफ, नियत और नेक नियति के उसूलों पर कायम है। बिल्कुल दुरुस्त। ये असूल इस बात का सबूत है कि कानून बनाने वाले समझते थे कि बाज़ औक़ात कानून के सख्त तकाज़े जैसे लाजमी रजिस्ट्रेशन नाइंसाफ़ी का बायस बन सकते हैं। सही। इसलिए ये सेक्शंस इंसाफ और बराबरी के उसूलों को इस्तेमाल करते हुए इन सख्तियों को कम करते हैं और हकीकी दुनिया के मसाइल का अमली हल पेश करते हैं। और आखिर में सामाईन के लिए एक सोच। जी, इन तमाम सेक्शंस में नेक नियति और मुनासिब एहतियात जैसे अल्फाज बार बार इस्तेमाल हुए हैं। आज के डिजिटल दौर में जहां ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन एक क्लिक पर दस्तयाब है, मालूमात तक रसाई इतनी आसान हो गई है। एक खरीदार के लिए मुनासिब एहतियात का मेयार क्या होना चाहिए? क्या 1882 के मुकाबले में जब ये कानून बना था, ये मेयार अब बहुत बुलंद नहीं हो गया? ये बहुत अहम सवाल है। और कोई खरीदार आज के दौर में ये कैसे साबित कर सकता है कि उसने वाकई अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, या लाइल में अब कोई बहाना नहीं रहे?